السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہی تھی آج، وہ بہت ہی بیسک، میں نے اس پہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے آلریڈی بھی، لیکن میں ریپیٹیڈلی اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں اس پر بات انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہوں میں کرتی ہی رہوں گی۔ میرا موٹیو ہی یہ ہے تاکہ میری پبلک کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو آپ کی آپ کے ارد گرد جن رشتوں میں عورت آ جاتی ہے، وہ بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، جس بھی رشتے میں آ جاتی ہے، اس کی ایک رسپیکٹ کہہ لیں یا اس کی جو عزت، اس کی عزت نفس، اس کی مینٹل سٹیٹ، اس کی اپنی مینٹل کنڈیشن، یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، اس کی عزت کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں آپ لوگ جب تک، میں چونکہ زیادہ پاکستانی معاشرے سے مخاطب ہوں، یہیں پہ سب سے زیادہ توہین جو ہے عورت کی وہ کی جاتی ہے، اور وہ توہین یہ کی جاتی ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، عورتوں کا دماغ نہیں ہوتا ہے، بلا بلا بلا، بہت سی چیزیں۔ خیر، آپ اگر ایک مضبوط عورت نہیں تیار کریں گے نا، تیار کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتے کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دینا، ٹھیک ہے، سیلف کانفیڈنس دینا کہ تم ایک باقاعدہ ایک کردار والی عورت ہو، ایک مزاج والی عورت ہو، ایک جسے کہہ لیں کہ جس کی ایک اپنی ذاتی ایک عزت ہے۔ تم نے کل کو ایک نسل تیار کرنی ہے، تمہاری باتوں میں جو ہے نا وہ عقل مندی ہونی چاہیے۔ آپ جب کسی کو ایک کہہ لیں اس کے وجود کا احساس دلاتے ہیں نا کہ تمہارا ہونا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو وہ انسان اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، پھر جو اس کے بعد کی مضبوطی ہے وہ علم کے تھرو آتی ہے۔ لیکن جب آپ لوگ، عورت آتی ہے، برتن دھو، پوچے لگاؤ، اور پھر وہ بھی پورے پورے خاندان کے، اور نہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ آپ پڑھانے پہ صرف کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو آفرین چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ تم تو کم عقل ہو، تم کم ذہن ہو۔ ان باتوں کی وجہ سے جو آپ لوگ نقصان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک عورت تو چلیں تکلیف میں ہی صحیح زندگی گزار کے مر جاتی ہے، لیکن وہ آپ کی پوری نسل میں اس تکلیف کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ نسل میں کس طرح چھوڑتی ہے؟ آپ اگر فار ایگزامپل اپنے بچوں کو ایک گھر کا ایسا ماحول دیں گے جس میں سفوکیشن ہے، ٹھیک ہے، جس میں محدود سوچ ہے، جس میں ایک ریسٹرکشن والا ماحول ہے، رکاوٹی ماحول ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اب جب بہت زیادہ بیوی کو، بچوں کو ایکسٹرا کنٹرول قسم کا ماحول دیتے ہیں، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایسے کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس ماحول میں جو آپ بچے پال رہے ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی دماغی حالت نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی رنگ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، گھر سے باہر نکلے گا، اس کے اوپر کسی اور کا رنگ چڑھے گا، پھر آپ کو اعتراض ہوگا کہ یہ تو نافرمان ہو گیا، یہ تو بے ایمان ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ آپ نے اگر اپنی اولاد کو اپنا بنانا ہے، اس کا کریکٹر بلڈ کرنا ہے، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا ٹالریٹ کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایموشنز کے ساتھ جوڑا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک ڈیفرنٹ نیچر دیا، اس میں کہہ لیں تھوڑا سا مرد میں سٹبن مرد زیادہ ہوتے ہیں، مرد ضدی زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں۔ سو مرد بھی یہ بات سمجھ لیں کہ وہ عورت کے ایموشنز کے ساتھ ڈیل کریں، عورت کو یہ چاہیے کہ وہ مرد کی ضد کے ساتھ ڈیل کریں۔ آپ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مل بانٹ کے کریں گے، بچوں کے سامنے ایک کردار والے پیرنٹس بنیں گے، تو آپ کے بچوں کی ایک سوچ ہوگی، مینٹل ایک سٹیبلٹی ہوگی ان میں۔ جب سٹیبلٹی ہوگی نا، تو پھر وہ نہ تو لوٹے بنیں گے، نہ خود کو بیچیں گے، نہ ہی وہ اس طرح کے کام کریں گے جیسے آج کل ہماری حکومتوں میں چل رہے ہیں کہ ووٹ بندہ کسی کا لے، پارٹی پھر کسی کی جوائن کرے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیرنٹس نے ان کی کوئی ویلیو بنائی نہیں ہوتی۔ تو معیار اور کردار والی نسل بنانے کے لیے پیرنٹس کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی۔